سورۃ یاسین کی آیت نمبر 59۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ وامتازوا اليوم ايها المجرمون، الگ ہو جاؤ آج اے مجرمو۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے معاہدہ نہیں کیا تھا تم سے؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یقیناً اس شیطان نے گمراہ کر دی بہت سی قومیں۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا نہیں ہو تم سمجھ رکھنے والے؟ هذه جہنم التی، یہ ہے اب وہ جہنم، التی کنتم توعدون، جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، آج داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حشر کے میدان کے ضمن کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ لوگ جو دنیا سے اللہ کو راضی کر کے گئے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بنا کر گئے، میدان حشر میں وہ کیسے خوبصورت احوال میں ہوں گے، اور پھر جنت کے اندر اللہ کیسی ان کو نعمتیں اور باغ و بہار کی خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا، اس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہوا۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، ان میں اللہ رب العالمین نے دوسری سائیڈ کے لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بنانے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلتے رہے، جنہوں نے دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش کی، جو مرضی میں آیا بول دیا، جو جی میں آیا کھا لیا، جو دل کیا پی لیا، جس چیز کو دل چاہا سن لیا، جس چیز کو دل چاہا وہ کام کر لیا، اللہ کی مرضی کا خیال نہیں کیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کا خیال نہیں کیا۔ ان کا انجام بد کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ فرماتے میدان حشر میں یہ آواز لگائی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج میرے مومن اور نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہاں میرے دوستو دنیا کے اندر بھی سب اکٹھے ہیں، یہاں بڑے بڑے نیک انسان بھی ہیں، بد کردار انسان بھی ہیں،
جیسے کسی نے کہا نیک تے بد انسان بھی تھے، ولیاں دے سلطان بھی تھے، نیک انسان بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، شیطان والے بھی ہیں، سب اسی جہان کے اندر، اور کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کون اللہ والا ہے کون شیطان والا ہے۔ کوئی ایسا تھرمامیٹر ایجاد نہیں ہوا، کوئی ایسا آلہ یا ایسی مشین نہیں بنی جس کو لگا کے ہم کہہ سکیں کہ یہ اللہ والا ہے یہ شیطان والا ہے۔ ہر ایک کے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، سب یہاں پہ گڑبڑ ہے، اور جب میدان حشر ہوگا تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا کأنہم جراد منتشر۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ بارش کے بعد گرمیوں کے موسم میں یہ پتنگے نکلتے ہیں اور وہ ایسے گرتے پڑتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، اسی طرح سب انسان میدان حشر میں منتشر ہوں گے، گڑمڑ ہوں گے، ایک دوسرے میں ملے جلے ہوں گے۔ پھر ایک منظر آئے گا کہ اللہ پاک اعلان کریں گے کہ اے مجرمو آج میرے نیک اور مومن بندوں سے الگ ہو جاؤ، جو میری مان کے آئے، مجھے راضی کر کے آئے، میری مرضی کے مطابق دنیا کے اندر بہت ساری مشقتیں، مجاہدے، قربانیاں کرتے کرتے آئے ہیں، آج تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن فرمایا کہ لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن نفوس ملا دیے جائیں گے، نفوس ملا دیے جائیں گے، اس دن کافر کافروں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کی صفوں میں نہیں آ سکیں گے۔ اس دن منافق منافقوں کی صفوں میں ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ مجرم، گناہگار، خطا کار، چور، زانی، بدماش، اچکے، لچے، لفنگے، یہ سب الگ ہوں گے۔ نمازی، روزے دار، پرہیزگار، صدقہ کرنے والے، سردیوں کی راتوں میں اٹھنے والے، دین کی محنت اور مجاہدہ کرنے والے، یہ سب الگ ہوں۔ کتنا مشکل دن ہوگا یہ میرے محترم دوستو، ذرا سوچیں، پتہ نہیں ہمارا شمار کن میں ہوگا، ہمارا شمار کن میں ہوگا۔ ہم تو کس باغ کے مولی ہیں، گئے گزرے دور کے گندے مندے انسان ہیں، گرے پڑے انسان ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے متقی اور پرہیزگار انسان، حضرت ایک دفعہ رات کو نفل شروع کیے، زبان پہ یہی آیت آ گئی، پھر پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ پتہ نہیں میرا شمار کن کے اندر ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا تو میں پتہ نہیں کن کی صف میں کھڑا ہوں۔ اللہ ہمیں مجرموں کی صف سے محفوظ فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ جب یہ الگ ہو جائیں گے تو پھر ان سے خطاب کیا جائے گا۔ یہ خطاب یا تو اللہ پاک کی طرف سے ہوگا براہ راست، اللہ پاک ان کو خطاب کریں گے، جبکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ مجرموں کو کوئی بات ہی نہیں ان سے کریں گے۔ تو پھر یہاں پہ فرمایا اللہ خطاب کریں گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ مجرموں سے رحمت والی کوئی بات نہیں ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ والی تو ہوگی، ان کو جو ہے وہ غصے ہونے والی تو ہوگی، لیکن کوئی رحمت والی بات ان سے نہیں ہوگی۔ یا بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی بات ہوگی یہ اللہ پاک براہ راست نہیں کریں گے، اللہ فرشتوں کے ذریعے کریں۔ فرشتے ان سے کہیں گے، اللہ پاک یوں کہہ رہے ہیں، الم عہد الیکم، میں نے تم سے یہ معاہدہ کیا نہیں تھا، میں نے تم کو یہ بتایا نہیں تھا، یہ بات تمہیں سمجھائی نہیں تھی، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے انسانوں اور اے جنات، الم عہد الیکم، کیا یہ تم سے بات میں نے پہلے نہیں کی تھی کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ لگنا۔ شیطان کی عبادت کا مطلب کیا؟ دنیا کے اندر لوگ شیطان کے پوجا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اب تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو براہ راست کہہ کے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، ہم شیطان کے پجاری ہیں۔
ورنہ آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے غیر کی پوجا کرتے تھے، لیکن اسی کو کہا گیا شیطان کی پوجا۔ کیوں؟ کہ یہ شیطان کی بات ہی تو مان رہے ہیں۔ پوجا کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب سجدہ کرنا ہی نہیں، عبادت کا مطلب صرف رکوع کرنا ہی نہیں ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا، اللہ کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا، یہ عبادت ہی ہے۔ اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے غیر کی مان لی، تو پھر یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو شیطان کی عبادت تم کرتے رہے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اس کی عبادت نہ کرنا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ اس نے برملا کہا ہوا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہوا ہے کہ میں اس انسان کے راستے پہ بیٹھوں گا اور میں اس آدم کی اولاد کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا اور میں ان کو جنت کے راستے تک، تیرے راستے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اے اللہ میں تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ اللہ تک، اللہ کی رضا تک، اللہ کے مہمان خانے تک۔ یہ جو کل ہم نے سنا کہ اللہ کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے سلام آئیں گے، یہ جنت میں ہوں گے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اور اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اچھا، اب ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو شیطان راستے میں آ جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ شیطان کا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اب شیطان کا مقابلہ کرتے رہیں گے تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم ایک دفعہ اللہ کی طرف چلے، شیطان آ گیا، ہم نے مقابلہ کیا، مان لیا ہم نے اس کو ہرا دیا، پھر آگے چلے، وہ پھر آ گیا، اس نے کون سا ہٹ جانا ہے؟ وہ پھر آ گیا، ہم نے پھر مقابلہ کیا، پھر ہرا دیا، آگے چلے، وہ پھر آ گیا۔ تو ایسے مقابلہ ہی کرتے رہے تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو مقابلہ ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اب آپ اس مثال کو یوں سمجھے کہ آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے گئے، کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، اس کی کوٹھی میں داخل ہوئے، گیٹ میں اندر داخل ہوئے، اندر اس نے کتا باندھا ہوا تھا، وہ کتا پڑ گیا۔ یا کسی کی زمینوں پہ آپ گئے، وہ آپ اس میں داخل ہوئے، کتا پڑ گیا۔ اب آپ کتے کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس کو ایک دو دفعہ ہٹائیں گے، وہ نہیں ہٹے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ اپنے دوست کو آواز دیں گے، پھر آپ اس کے مالک کو آواز دیں گے کہ بھائی میں تمہارے گھر تم سے ملنے آیا ہوں، تمہارا کتا ہی نہیں جان چھوڑ رہا، اس کو سنبھالو آپ۔ اور جب وہ آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا تو پھر کتا آپ کو پڑے گا۔ اللہ سے بچنے کا شیطان سے بچنے کا بھی، اللہ معاف فرمائے، شیطان سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو آواز دے لیں، اللہ کو آواز دے لیں، یا اللہ میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، یہ تیرا اور میرا دشمن یہ مجھے تجھ تک نہیں پہنچنے دے رہا، یا اللہ تو میرا ہاتھ تھام لے۔ جب اللہ ہمارا ہاتھ تھام لے گا تو پھر شیطان ہمیں بہکا سکے، پھر ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ راستہ یہی ہے کہ بار بار ہم سے نافرمانیاں ہو، تب بھی بار بار ہم کس کو آواز دیں؟ اللہ کو آواز دیں، یا اللہ تو ہی مجھے بچا، یا اللہ تو ہی مجھے بچا۔ اللہ پاک فرماتے میں نے تو تمہیں کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اس کی عبادت نہ کرو بلکہ کس کی عبادت کرو؟ میری عبادت کرو۔ اَنِ اعْبُدُونِي، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ فرما رہے میری بات مانو، ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟
سیدھا راستہ ہے، جو ہم سورۃ فاتحہ میں بار بار اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، میری بات مانو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان اعبدونی، میری بات مانو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ وہ راستہ ہے جو راستہ ہمیں کہاں تک پہنچائے گا؟ اللہ رب العالمین تک پہنچائے۔ اور فرمایا کیا تم نے اس بات کو بھی نہ سوچا، اس پہ بھی غور نہ کیا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اسی شیطان نے تم میں سے بڑی بڑی قوموں کو گمراہ کر دی۔ کیا تم نے ان کے حالات و واقعات سے بھی عبرت حاصل نہیں کی؟ اسی صورت میں بیان ہوا، اسی صورت میں کہ جب اس شہر والوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اپنے ایک فرد نے سمجھایا، اس کی بات بھی نہیں مانی، تو ان شہر والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ شیطان کے پیچھے لگے تو ان کا عبرتناک انجام اللہ پاک نے اسی صورت میں بیان کیا۔ کیا تم نے اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی؟ قوم نوح کو شیطان نے گمراہ کیا، انجام کیا ہوا؟ قوم عاد کو گمراہ کیا، انجام کیا ہوا؟ قوم سمود کو شیطان نے بہکایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعون، نمرود شیطان کے پیچھے چلے، عبرت کا نشان بن گئے۔ کیا تم نے اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی؟ اس سے بھی تمہیں سبق حاصل نہیں ہوا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم میں سے ہی بہت ساری قوموں کو غلط راستے پہ لگایا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم نے اس سے عقل حاصل نہیں کی؟ تمہیں اس سے سمجھ حاصل نہیں ہوئی؟ آج تک دنیا کے اندر میرے دوستو کوئی وہ شخص کامیاب نہیں ہوا جس نے اللہ سے ٹکر لی، جس نے اللہ کا مقابلہ کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقابلہ کیا، وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیا تم نے اس سے عقل حاصل نہیں کی؟ اور جب نہیں عقل حاصل کر سکے، یہ ڈانٹ ہوگی، یہ ڈپٹ ہوگی، یہ جھڑکیاں ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ فرشتوں کی زبانی ان کو لعنت ملامت کی جائے گی، پھر اعلان ہوگا ھذہ جہنم، یہ سامنے وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس سے تمہیں دھمکایا جاتا تھا، یہ ہے سامنے وہ جہنم۔ دنیا کے اندر تمہیں اللہ کے نبی، نبیوں کے نمائندے، علماء، واعظین، مبلغین آ کے بتاتے کہ جہنم سے بچ جاؤ، تو تم مذاق اڑاتے تھے، کیڑی جہنم، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس وقت تم جہنم کا، اللہ کی ان سزاؤں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج یہ جہنم سامنے کھڑی، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اور روایات میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہوگی، 70,000 زنجیروں کے اندر، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد ہوگی فرشتوں کی جس نے جہنم کو تھاما ہوگا، لیکن فرمائے اس کے باوجود وہ اس قدر غیظناک ہوگی، غضبناک ہوگی، اس کے اندر اس قدر جوش ہوگا کہ وہ ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ اور فرمایا جب اس طرح اس کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو ما بقا من نبی مرسل الا جسا علی رکبتیہ، تو اللہ کا کوئی نبی اور رسول بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر نہیں پڑے۔ اس کے جوش، غیظ اور غضب کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑے اور زبان سے کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایک واحد ہستی
اس دن ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہوگی، جن کی زبان مبارک پر اس وقت بھی کیا ہوگا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا۔ تو یہ جہنم ہے، یہ ہے وہ جہنم التی کنتم توعدون، جس سے تمہیں دھمکایا جاتا تھا، جاؤ اصلوها اليوم، آج اس میں دفع ہو جاؤ، گھس جاؤ اس کے اندر، کوئی عزت کے ساتھ تمہیں نہیں لے جایا جائے گا، دھکے مار کے تمہیں اس طرح بھیجا جائے گا جس طرح کسی مجرم کو جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اس جہنم کے اندر، بما کنتم تکفرون۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تمہارے لیے جہنم کے اس داخلے کا سبب کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں کفر کرتے رہے، اللہ کی ناشکری کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے رہے، تم نے اللہ کو اپنا رب سمجھا ہی نہیں، تم نے اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے ساتھ تعلق ہی نہیں جوڑا۔ تمہاری سزا یہی ہے، تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے، تم نہ شکر اور نہ سپاس لوگ ہو، لہذا جاؤ اس جہنم کے اندر داخل ہو۔ میرے محترم دوستو، ایک طرف یہ منظر ہے، دوسری طرف وہ جو کل کی بہاریں آپ سن چکے۔ اب یہ دونوں راستے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے، میرا اور آپ کا کام ہے ہم کس راستے پہ قدم اٹھاتے ہیں، جنت کے راستے پہ یا جہنم کے راستے پہ۔ ایک راستہ وہ ہے جس کے راستے میں لذتیں ہی لذتیں، بڑے اچھے اچھے راستے، بڑی اچھی اچھی نعمتیں، بڑے اچھے کھانے مشروبات، لیکن اس کی منزل وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جس پہ چلتے ہوئے مشقتیں ہیں، سردی میں اٹھنا پڑتا ہے، گرم لحاف چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنا پڑتا ہے، اور سردی میں مسجد کی طرف جانا پڑتا ہے، گرمیوں میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، اللہ کے دین کی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ راستہ یہ دنیا کے اندر آزمائشوں والا ہے، کانٹوں والا ہے، اس کے اندر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ وہ خوبصورت جنت کی شکل میں، خوبصورت جنت کی شکل۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کون سا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، ہمیں منزل چاہیے یا راستے کی خواہشات چاہیے، یہ خود انسان نے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عقل اور سمجھ نصیب فرمائے، اور جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہنم کے راستے سے اور اپنی سزا سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔